یہ میں ایک اور بات آپ کو اسی پس منظر میں بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو سخت ترین ایام تھے ان میں سے ایک سب سے پہلا جو ہے وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے قبیلے کے ساتھ، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا اور آپ کی بیٹیاں تھیں، یہ ایک خاندان تھا مختصر، اور پھر بنو ہاشم ان کے اوپر سخت ترین جو ہے وہ کب آیا تھا؟ جب بائیکاٹ کر دیا اور ان کو جا کر کھلے آسمان کے نیچے شب ابی طالب میں 3 سال گزارنے پڑے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سخت ترین ایام ہیں، 3 سال کھلے آسمان، کوئی خیمہ نہیں ہے، پہاڑ کی اوٹ ہے یا درخت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ دوسرے سخت ترین ایام آپ کے کب آئے؟ دعوت کے میدان میں، جب آپ طائف گئے۔ طائف کے لوگوں نے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ ایسے اوباش لڑکے لگا دیے جنہوں نے آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، آپ کو پتھر مارے، اور کئی میل تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سلوک ہوا، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ احد والے دن سے بڑھ کر بھی آپ کے اوپر کوئی سخت دن آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب میں طائف کے اوپر میں نے جو ہے وہ اپنی دعوت پیش کی ہے طائف کے سردار کو، یہ دن بہت سخت، اور آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ سارے کا سارا خون آلود ہو گیا۔ بڑے مشہور کتنے واقعات ہیں، سخت ترین ایام۔ پھر جنگوں کے اندر سخت ترین ایام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے وہ جنگ احد میں آئے، مدینہ منورہ کے اندر۔ لیکن آپ ذرا سنیے، آپ کی ذاتی زندگی، پورا اسلامی معاشرہ، پوری اسلامی ریاست کے اوپر سخت ترین دن جو ہیں وہ یہ ہے جنگ خندق۔ اب سمجھ گئے؟ یہ دوسرا پہلو ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پس منظر سمجھ آ گیا، بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا۔ تیسری چیز جو ہمارے ہاں، یہ میں اس میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کسی بھی سربراہ مملکت کے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حیثیت اللہ کے رسول اور نبی کی بھی تھی، اور اس وقت آپ ریاست کے سربراہ بھی تھے، اس کی ذاتی زندگی اتنی صاف اور شفاف ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسوہ حسنہ کا لفظ بھی اسی صورت میں استعمال کیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ سورہ مبارکہ آپ سمجھ آ رہے ہیں اس کے مضامین کتنے اہم ہیں؟ اس کو اس اندر ایک ضمنی بحث میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میری رات کی زندگی بھی تمہارے لیے مشعل راہ ہے جس طرح دن کی زندگی ہے۔ لوگ تو رات کی زندگیاں چھپاتے ہیں، لیکن میری حیثیت وہ نہیں ہے۔ میری رات کی زندگی بھی تمہارے لیے اسی طرح روشن ہے جس طرح کہ دن کی زندگی۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے دین کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کا نہارھا، جس کی راتیں بھی اتنی صاف ہیں جتنی دن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس میں کوئی حکم مبہم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کسی کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کو سمجھ نہ ہو۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ عمل کا جذبہ نہیں ہے، سیکھنا ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا عمل کرنا نہیں چاہتا، یا اغماض برت رہا ہے یا غفلت برت رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ اس کے احکامات بالکل واضح ہیں، صاف ہیں، جس انسان کے سامنے بھی پیش کرو گے انتہائی فطرت جو قوانین جو ہیں وہ فطرت پر مبنی ہیں، سیدھے سادھے انسان قبول کر لے گا۔ کیوں جی؟ اور آج ہمارے یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے جو سربراہ مملکت ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کوئی بات آ جائے، ان کی ذاتی زندگی کے اوپر آ جائے، ان کی اولاد کے اوپر آ جائے، ان کے لین دین کے اوپر آ جائے، تو کہتے ہیں یہ تو ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی قیادت اور ان کی سیادت جو ہے، ان کی جو سیاسی رہنمائی ہے اور ان کی اسلامی ریاست کے جو سربراہ ہیں، ان کو اس طرح صاف شفاف ہونا چاہیے کہ ان کی جس طرح لوگوں کے سامنے زندگی صاف شفاف ہے، اسی طرح ہی جو ہے ان کی ذاتی زندگی بھی صاف شفاف ہونی چاہیے۔ اور جو ان کے معاملات ہیں لین دین کے، اور یہ اس میں تو ان کا صادق اور امین ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ مطلقاً صادق اور امین تو صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی آدمی جو ہے وہ ایبسولیوٹلی تو کوئی بھی کسی کو صادق اور امین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ کمی کوتاہی ہے، لیکن ان کا حت الوسع جو ہے وہ سچا ہونا، ان کا حت الوسع ایماندار ہونا، ان کا حت الوسع جو ہے وہ یہ کوشش کرنا کہ ہم جو ہے وہ صحیح طور پر اسلامی ریاست کو چلائیں گے، یہ چیز اگر ان کے اندر نہیں ہوگی تو لوگ پھر فالو کس کو کریں گے بتائیے آپ؟ آج جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ جو قوانین جتنے ہیں ان کو لوگ حیثیت نہیں دے رہے ہیں، یا جو ہے وہ کرپشن کے اندر لوگ جو ہے وہ ملوث ہونے کے بعد بھی کہہ دیتے ہیں کیا ہوا جی، بڑے جو کر رہے ہیں وہ،
تو وہ کون سی قانون کی پاسداری کر رہے ہیں؟ یہ ساری وجوہات ہیں جو شروع ہوتا ہے اوپر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سربراہ مملکت سے ساری چیزیں آہستہ آہستہ ٹریکل ڈاؤن ہو کے نیچے آتی. اگر اس کے اندر جو ہے وہ صدق کا، عدل کا، ایمانداری کا، اخلاص کا معیار بلند ہے تو وہی چیز جو ہے وہ معاشرے میں بھی اچھی آ جائے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھ لیں، خلفائے راشدین کی مثال دیکھ لیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور ادھر سے اگر خرابیاں زیادہ ہونی شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نیچے بھی خرابیاں آنی شروع ہو جائیں گی. ہاں لیکن ایک پہلو میں یہاں اور بیان کر دیتا ہوں کہ یہ آج کل جو کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی پرسنل لائف اور ان کی بیڈ رومز کی جو ہے وہ آڈیوز اور ویڈیوز کو لیک کرنا، یہ انتہائی غلیظ اور گھٹیا حرکت، انتہائی غلیظ اور گھٹیا حرکت ہے. جس نے بھی کی ہے، جو بھی کروا رہا ہے، اس کا کوئی تصور جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. کسی کی ذاتی زندگی کے صاف اور شفاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں ان کو لیک کریں اور ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے اس کی تشہیر کریں. اس کا مطلب یہ ہے یہ تو اسلامی معاشرہ کیا ہے، ایک عام انسانی معاشرے کے اندر بھی یہ چیز روا نہیں ہے کہ انسان ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے کیچڑ اچھالے. بات آپ سمجھ گئے جی؟ یہ دو پہلو جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے چاہیے. تو اب ان حالات کے اندر جو سورہ احزاب نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات دیے ہیں براہ راست. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اصل میں یہ احکامات کن کو دیے جا رہے ہیں؟ امت کو. کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اس سے مستثنا نہیں ہے تو آپ کون ہیں؟ آپ کے اوپر تو پھر بھی لاولا یہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ اختیار کریں. اس بیک گراؤنڈ اور اس جو ہے وہ بحث کے بعد جو ہے جو پس منظر میں نے بیان کیا، اب ہم سورہ مبارکہ شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جس میں جو بھی آیت مبارکہ اب آئے گی سارے وہ سورہ احزاب کے حوالے سے آئے، یا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح کے حوالے سے آئے، یا ان کے منہ بولنا بیٹا ہونے کی حیثیت کو منسوخ ختم کرنے کے حوالے سے آئے. وہ ساری باتیں پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ عزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ توجہ کے ساتھ انگلی رکھتے جائیے تاکہ نیند نہ آئے اور توجہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یتق اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تکریم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. دیکھیے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوب خطاب، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مجید میں کہیں ایک دفعہ نہیں کہا گیا یا محمد یا احمد. یا اللہ رب العزت یا ایھا النبی کہتے ہیں، یا ایھا الرسول کہتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یتق اللہ، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں. ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور نہایت حکمت والا ہے. اب دیکھیے یہ جو جتنے بھی احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں یا آپ کو دیے جانے والے ہیں، اس کے اوپر قطعاً آپ فکر نہ کریں کہ کفار کیا کہیں گے. اور آج کہتے ہیں نا لوگ، یہ بڑے بڑے مسئلے اسلام میں اٹھائے ہوئے ہیں. آج ہمارے کئی، دیکھیے کیا بندہ کہاں سے بات شروع کرے. ایک زمانہ تھا اسلامی معاشرے کے علماء کی اکثریت اور عام عوام کی اکثریت بھی قرآن مجید کو سمجھتی تھی، اس کا فہم رکھتی تھی. بلکہ پہلے یہ ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تک قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہی نہیں تھا. پتہ ہے آپ کو؟ براہ راست لوگ عربی سیکھتے تھے پھر قرآن پڑھتے تھے. جو تراجم آ گئے نا، انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا کہ اس وقت ہندوستان کے حالات اس طرح کے آ گئے، بعد میں اردو تراجم ہو گئے. اس وقت کیا کرتے تھے لوگ؟ عربی سیکھی، خود قرآن سیکھا. اکثریت مسلمانوں کے بھی قرآن کی عالم اور علماء کے بھی. پھر ایک سٹیج آئی، علماء کی اکثریت تو رہی لیکن عوام اقلیت میں چلے گئے. اور اب کیا صورتحال ہے؟ تو بہت سارے جو کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کے اوپر محنت کرنے والے، واعظ کرنے والے، اس کا دروس دینے والے علماء بھی اقلیت میں چلے گئے اور عوام تو بیچاری ہے ہی. بات آپ سمجھ گئے؟ تو جو قرآن مجید جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس لحاظ سے وہ محنت نہیں ہے. اگر ہو تو آج امت جو ہے وہ یہاں پر کھڑی نہ ہو. اس لیے یہ دیکھیے یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے کن کو کہی جا رہی ہے؟ امت کو کہی جا رہی ہے.
کہ جو احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کفار کیا کہیں گے اور منافقین کیا کہیں. ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں نا جو سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں جی، وہ جنگوں کے اندر جو ہے وہ قیدی تو قتل نہیں ہو سکتے، نہ ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے. غلام اور لونڈیوں کا معاملہ تو ختم ہو گیا. اور بھائی وقتی لحاظ سے اگر دنیا کے اندر غلام اور لونڈیوں کا نظام ختم ہو گیا ہے تو یہ کوئی ان لوگوں کا کمال نہیں ہے. اس کی بنیاد تو اسلام نے شروع میں رکھ دی تھی. اس کے اوپر الگ ایک گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ختم ہو گیا، اچھی بات ہے کہ بنیاد کس نے رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ جہاد کو برقرار رکھا ہے، جنگیں بھی ہوتی رہیں گی اور ایسے حالات دنیا میں آ سکتے ہیں کہ کبھی ایسی صورتحال بنے کہ غلام اور لونڈیوں کی صورتحال بن جائے. تو مسلمانوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سر جھکا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کا قانون ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. کیوں بھائی آج بھی کہتے ہیں نا ان کے ڈر سے. اچھا پھر کئی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے انہی کے ڈر سے، انہی کفار سے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بڑا اعتراض ہوگا، یہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ بڑی وحشی ہیں جی، وحشیانہ سزائیں ہیں. اور کئیوں نے جو ہے وہ اسی سے مرعوب ہو کر رجم کو اسلام سے نکال دیا ہے، رجم کی سزا کو اسلام سے نکال دیا. اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو ذرا سمجھیے. یہ معاملہ اس وقت کا ہی نہیں تھا، آج اب بھی ہے. اور ایک صاحب ہمارے جو ہیں وہ ایک درس کے اندر فرما رہے تھے کہ اب تو جناب وہ غلام اور لونڈیاں کسی کو بنایا ہی نہیں جا سکتا. کہ یہ نہیں کہتا اللہ معاف کرے گا کسی آزاد کو غلام اور لونڈی بنایا جائے. نہیں، آزاد کو تو کسی صورت میں بھی غلام اور لونڈی نہیں بنایا جا سکتا. اس کا تعلق جنگوں کے ساتھ. تو جنگی مصلحتوں کے پیش نظر قیدیوں کو قتل کرنا، ان کے جو ہے وہ کیمپوں کے اوپر حملہ کرنا، ان کو کنسنٹریشن کیمپس کے اندر بھوکے مارنا، بیماریوں کی وجہ سے ان کو مارنا، اور عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ گینگ ریپس کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ کہ ان کو جو ہے وہ باعزت طریقے سے تحفظ دیا جائے؟ سمجھ آ رہی ہے کچھ باتیں کہ نہیں؟ اسلام کے ان تمام جو قوانین ہیں ان کے اوپر جتنے بھی اعتراضات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے قیامت تک. اب مسلمانوں نے کیا کرنا ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے. اور کچھ اندر کے بھی ہیں بڑے بڑے مدبرین اور اسکالر بنے ہوئے، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پھر لٹریچر بھی لکھتے ہیں اور کلام بھی کرتے ہیں اور پھر بڑے مشہور ہو جاتے ہیں کہ لو جی ہم بڑے جو ہیں اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں بڑے مدبر بن جاتے ہیں کہ لو جی ہم نے تو بڑا جو ہے وہ اسلام کا سافٹ امیج پہ. اور اب کہتے ہیں اب تو دنیا میں یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ اسلام کا سافٹ امیج پیش کرو. اور بھائی سافٹ امیج جو ہے وہ سافٹ ہارڈ کی بات نہیں ہے. دین کی ایک پوری عمارت ہے اور دین میں آپ نے کلی طور پر داخل ہونا ہے. کیوں جی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا ہے. ہاں اس کی اپلیکیشن میں فرق ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرد نے کرنی ہیں، کچھ ہے خاندان نے کرنی ہے، کچھ معاشرے نے کرنی ہے، کچھ علماء نے کرنی ہے، کچھ ججز نے کرنی ہے، کچھ حکومتی اراکین نے کرنی ہے، کچھ سربراہ مملکت نے کرنی ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہر حکم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کون سا حکم دینا ہے اور کیوں دینا ہے، اس کی حکمت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب اس سورہ مبارکہ کی بغیر کسی تمہید کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا ان سے، اور ان کے پروپیگنڈا سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تقوی اختیار کرنے والا کون ہے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اس خاص پیرائے کے اندر کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے آپ اس کو کر گزریے. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ اطاعت نہ کریں کافروں کی اور منافقوں کی. آپ اطاعت کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہاں کیا ہے کہ گھبرائیے مت اور اللہ کے حکم کو نافذ کیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ پیروی کریں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی اس جو ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے. یعنی کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی جو ہے وہ پیروی کر رہا ہے، اور پیروی کرتے ہوئے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز محسوس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. وتوکل علی اللہ، دیکھیے اب جب آپ اس کو کریں گے تو یہ کافر اور منافق تو خوش نہیں ہوں گے نا، یہ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟
اللہ پر توکل کرنا ہے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے، اللہ کی مدد کافی ہے، اللہ ہی تمہیں سنبھالنے کے لیے کافی ہیں، وہی دنیا اور آخرت میں تمہارا حقیقی کارساز ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ آ گئی۔ اب دیکھیے آہستہ آہستہ جو ہے یہ ساری جعلی رسومات جو ہیں ان کو اب اللہ تعالیٰ توڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے ما جعل اللہ نے نہیں بنایا لرجل کسی انسان کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کے سینے میں، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے۔ کسی انسان کے اندر دو دل نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دل میں یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، کفر اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کے اندر ایک دل بنایا، ایک انسان کے اندر ایک دل بنایا ہے، اسی طرح ہی اسلام کو خالص کیا ہے۔ تم ایمان لے کے علیحدہ ہو گئے ہو، کافر اور منافق علیحدہ ہو گئے، تمہارا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ وہ معاملات علیحدہ ہیں جو آپس میں تجارت کے ہوتے ہیں، وہ اس کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن دینی معاملات کے اندر اللہ کے احکامات کے معاملے میں وہ علیحدہ ہے، تم علیحدہ ہو۔ کیوں؟ تم ماننے والے ہو، وہ باغی ہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ ما جعل اللہ لرجل، اللہ نے نہیں بنایا کسی انسان کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کے سینے میں۔ اچھا یہاں اگلی بات، وما جعل ازواجکم، اور اس نے نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، ملائی وہ جو تظاہرون تم زہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تم اپنی ماؤں کی طرح، تم یہ بات کہہ دیتے ہو طلاق دیتے وقت زمانہ جاہلیت میں کہ تم میری ماں کی طرح ہو، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ طلاق واقع ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، کہ تمہارے منہ کی باتوں سے جو ہے وہ کوئی چیز، یعنی یہ باتیں جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں صدیوں سے اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اب کوئی آدمی اس کے خلاف جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج بھی دیکھ لیجیے آپ، ہمارے ہاں خاندانی معاملات، رشتہ داری کے معاملات، گاؤں میں کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس طرح کی کوئی جاہلانہ رسومات چل رہی ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تھوڑے سا کوئی آدمی اس کے اوپر تنقید یا کلام کر دے تو لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ دوڑ پڑتے ہیں، بلکہ قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ختم کر رہے ہیں۔ وما جعل ازواجکم اللائی، اور اس نے نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، وہ جو تظاہرون تم زہار کرتے ہو، منہن امہاتکم ان سے کہ وہ تمہاری ماؤں کی طرح ہیں۔ یہ بات بھی اب ختم ہو گئی ہے، زہار کا یہ قانون ختم کر دیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے زہار کا یہ قانون ہے، اس کی تفصیل کہاں موجود ہے؟ 28ویں پارے سورہ المجادلہ کے، 28واں پارہ سورہ المجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زہار کے اس قانون کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اس کو بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح کی کسی سے ہو جائے اب اسلام کے اندر، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ والذین، یہ سورہ النساء، سورہ المجادلہ 28واں پارہ، سورہ مبارکہ نمبر 58 ہے، صرف سن لیجئے، آیت مبارکہ نمبر 3 ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور جو لوگ جو ہے اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں، ثم یعودون، پھر وہ رجوع کر لیں، اس سے وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی طرف، لما قالوا، اس سے جو انہوں نے کیا ہے، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے تو ختم کر دی ہے کہ طلاق تو ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ان کے منہ سے یہ بات غلط نکلی ہے تو اب اس، اور یہ جو ابھی میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑا مشکل سوال پوچھا ہے، سنیے ذرا، لیکن جو آدمی جو ہے وہ اللہ نے جس کو توفیق دی ہے اس کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ جنت کا راستہ، ابواب الخیر، رأس الامر، ہیں جی، اور اس کا عمود، اور پھر فرمایا ضربۃ السنان، ضربۃ السنان جو ہے وہ یعنی کہ کیا بس جہاد ہے، لیکن آخر میں فرمایا کہ میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتاؤں تمہیں یہ جتنے اعمال میں نے اوپر بتائے ہیں، ان تمام اعمال کو کنٹرول کرنے والی کون سی چیز ہے؟ کہا اللہ کے رسول۔ تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اس کو کنٹرول کر، اس کو قابو میں رکھ۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ، کیا ہم جس باتوں کے اوپر اپنا بولتے ہیں، ہم کلام کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تیری ماں، اے معاذ تو اپنی ماں کو گم پائے، یعنی عربی کے اندر ایک محاورہ تھا، کیا لوگ، سوالیہ انداز میں آپ نے بات کی کہ لوگ اپنے منہ کے ان اقوال کے پیش نظر جو ہے وہ جہنم کے اندر اوندے منہ نہیں گریں گے؟ یعنی یہ سارے اعمال جو ہیں، اب آپ دیکھیے زبان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، الزامات، انسان اگر اس کو بے قابو کر دے، الزامات شروع ہو جائیں گے، غیبت شروع ہو جائے گی، کیا خیال ہے، جھوٹ شروع ہو جائے گا، فضول مزاح شروع ہو جائے گا، مذاق شروع ہو جائے گا، تضحیق شروع ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟
ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ استہزاء شروع ہو جائے گا. کتنے اس کے جرائم ہیں زبان کے جرائم. پھر کفر اور شرک اور الحاد کی ساری شکلیں یہ کہاں سے بیان ہوتی ہیں؟ زبان سے. اور یہ جو افواہیں اور پروپیگنڈا اور جھوٹی باتیں یہ کون پھیلاتا ہے؟ کہاں سے پھیلتی ہیں؟ زبان سے. اس لیے زبان کا کنٹرول بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن تمہاری زبان نے چونکہ ایک غلط بات کی تھی اس لیے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سزا ہونی چاہیے. فرمایا پھر کیا کرو؟ قالوا انہوں نے کہا ثم یعودون لما قالوا پھر وہ رجوع کر لیں اس سے جو انہوں نے کہا. فتحریر رقبات تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ ایک گردن کا آزاد کرنا ہے یعنی غلام آزاد کریں. من قبل ان یتماسا اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. آگے فرمایا فمن لم یجد اور جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے وہ کسی کو ادا کرے اور اس کو آزاد کر دے. اگر اس کے پاس اپنا ذاتی ہے وہ تو کر سکتا ہے وہ تو کر دے گا. لیکن غلام ایک مہنگی کموڈٹی تھی اس زمانے میں. ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں سونا چاندی ہے اس طرح ہی تھا اس زمانے میں جب یہ ایک چیز موجود تھی. تو خیر نہیں ہے تو پھر اس کے پیسے ادا کر کے اس کو آزاد کرنا اگر تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے کیا کرو گے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو گے. اگر ایک روزہ بھی رہ گیا پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح اور طلاق کے معاملات کو کھیل تماشا نہ بناؤ کہ جو مرضی منہ سے ہے وہ کہہ دو. جس آدمی نے فرضی روزہ رکھا ہوا ہے رمضان المبارک کا اور بیوی کے پاس چلا گیا ہے اس کے لیے بھی یہی کفارہ ہے. اس روزے کا کفارہ کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا بعد میں سزا کے طور پر. وہ روزہ تو رکھے گا ہی بعد میں لیکن یہ ہے. اور یہ کہ زہار کے اندر یہ ہے. اور تیسرا 2 مہینے کے لگاتار روزے کہاں ہیں؟ 3 احکامات میں نے بیان کیے. رمضان المبارک کے فرضی روزے میں انسان جو ہے وہ بیوی کے پاس جائے اور روزہ توڑ دے. ٹوٹ گیا خود بخود ہی. پھر وہ رکھے گا بھی روزہ اور پھر 2 مہینے کے لگاتار روزہ سزا کے طور پر رکھے کفارے کے طور پر. دوسرا زہار اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر بیٹھا ہے اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا اور کہا جو حرام ہوگی تم پر تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے. ہاں اب سزا یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزہ رکھو. اور تیسرا اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے مارنا نہیں چاہتا کسی کو نشانہ لگ گیا یا ڈرائیونگ کر اللہ معاف کرے کسی کو کچھ چوٹ آ گئی اور فوت ہو گیا تو یہ قتل خطا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں جو ہے وہ یہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا معافی اور توبہ کے بعد علاوہ. اچھا آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا اور 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا پھر کیا کرے؟ فمن لم یستطع اور اس کو طاقت نہیں ہے فاطعام 60 مسکینا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. جو ہے وہ بٹھائے ان کو ایک جگہ پر اکٹھے کھانا کھلا دے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو پھر بھی اس کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی. اب اگر کسی آدمی کو اس طرح کر کے جو ہے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا تو آئندہ سے محتاط ہوگا کہ نہیں؟ زبان تو نہیں چلائے گا نا. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ اس لیے ہے یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو. اگر نہیں ایمان رکھتے پھر جاؤ جو مرضی کرتے پھرو. یہ ہے سورہ المجادلہ کے اندر تو اس لیے میں نے یہ اس کا حوالہ دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. آگے فرمایا وما جعل اور اس نے نہیں بنایا ادعیاءکم تمہارے لے پالکوں کو وہ جنہوں نے تم نے اپنے خود آپ اپنے منہ سے ان کو بیٹا ابناکم تمہارے بیٹے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. یعنی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں جاہلانہ رسم جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی کہ وہ وارث ہوں گے اور ان کے بیویوں سے جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہیں. لیکن یہ اس چیز کو منسوخ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کسی کو متبنہ نہیں بنا سکتے. وہ بنا سکتے ہیں آپ بھی بنا سکتے ہیں. بہت سارے بے اولاد لوگ جو ہیں وہ متبنہ بنائے جاتے ہیں. بلکہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے علاقوں سے جیسے آج کل بہت حالات کیسے آپ چل رہے ہیں غزہ میں چل رہے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں سے جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں. کون ہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں. بچے ایسے موجود ہیں جن کے ماں باپ شہید ہو گئے. اب لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے ان کی کفالت کریں گے یا تو ایز اے یتیم کے طور پر کریں گے یا متبنہ کے طور پر کریں گے. تو ایسے حالات کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو منہ بولا بیٹا بنا سکتے ہیں لیکن اس کی حیثیت جو ہے وہ بیٹے کی نہیں رہے گی. وہ وارث نہیں بنے گا. اس کی بیوی آپ جو ہے وہ آپ کے لیے بہو کی طرح نہیں ہوگی. یہ سارے مسائل ان کو یہاں منسوخ کیا گیا ہے. وما جعل ادعیاءکم اور اس نے نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو ابناکم تمہارے بیٹے ذالکم قولکم بافواہکم یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں.
ذالکم قولکم، یہ تمہارا کہنا ہے، بافواہکم، اپنے منہوں سے، واللہ یقول الحق، اور اللہ تو حق بات بیان کرتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ صدیوں کے ساتھ جو ہے وہ رسمیں چل رہی ہیں، فلاں فلاں خاندان اس سے متاثر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ ہونے والا ہے، علم پر مبنی ہے، اللہ کے علم پر مبنی ہے اور حکمت پر مبنی۔ سمجھ آگی بات؟ آگے چلیے۔ ادعوہم لآبائہم، تم اپنے لے پالک بیٹوں کو جو تم نے جو ہے وہ متبنہ بنائے ہیں، منہ والے بیٹوں کو، لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ روایت موجود ہے، اور صحابہ کرام کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پہلے لوگ کہتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بات ختم ہو گئی، پھر آپ کو دوبارہ زید ابن حارثہ ہی کہنا شروع کر دے گا، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بھی لوگ آتے ہیں کہ جناب وہ بچپن کے اندر کسی کو متبنہ بنایا تھا اور اب کیا کریں، شناختی کارڈ کے اوپر کس کا نام لکھائیں؟ دیکھیں، یہ شناختی کارڈ کے اوپر آپ کو اس کے باپ کا نام ہی لکھانا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کو پالا ہے بچپن میں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اس کو بڑے ہو کر پتہ چلے، جیسے ہی وہ سمجھداری کی عمر کا ہو تو اس کو بتا دیا جائے کہ آپ کے والدین جو ہے وہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو پالا ہے، آپ کا باپ وہی ہے جو حقیقی باپ ہے، اور وہی لکھوانا چاہیے۔ اور یہ جو کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کے حکم کی صریحاً مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو جو ہے اپنے جہالت کی بنا پر یا ان کو نہیں علم، اس پر بھی لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو چلو ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور جن کو پتہ ہے ان کو بچنا چاہیے۔ ادعوہم، ان کو بلاؤ، لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف جو ہے وہ نسبت کر کے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اور اگر تم نہ جانو ان کے باپوں کو، یعنی جنگ کے اندر جو ہے وہ لوگ کئی جو ہے وہ شہید ہو گئے، ہجرت کی ہے تو کوئی راستے کے اندر فوت ہو گیا، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کہیں اللہ معاف کرے آگ لگ گئی ہے، اس طرح کے معاملے ہوئے ہیں، یا سیلاب آ گیا ہے، یا بہت سارے اس طرح کے جو ہنگامی حالات آ گئے ہیں، اب پتہ ہی نہیں ہے وہ بچہ زندہ بچ گیا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ فإن لم تعلموا آباءہم، پھر اگر تم ان کے باپوں کے بارے میں نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین، پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، پھر تمہیں انہیں کیا درجہ دو گے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں۔ جس طرح تمہاری آپس میں دوستیاں ہیں مسلمانوں کی، اور تم بھائی بند جو ہیں وہ ایک دوسرے کو، بالکل ان کو بھی اپنا بھائی سمجھو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر اس بات پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا، اس میں جو اخطأتم بِهِ، جو تم نے خطا کی ہے اس سے پہلے بولنے میں، یعنی ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، پھر اب خود ہی جو ہے وہ اپنی مرضی سے وارث بھی بنا لیا، پھر خود ہی جو ہے وہ ان کی بیویوں کو حرام کر لیا، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اس کے جو غلطیاں تم سے ہو گئی ہیں وہ پہلی معاف ہے، اب نہیں، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فِيمَا، اس میں جو تم نے خطا کی بھی اس کے بولنے میں، وَلَكِن، اور لیکن، مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وہ گناہ ہے جو ارادے سے کیا ہے تمہارے دلوں نے۔ اب اگر تم اب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آ جانے کے بعد یہ بات جو ہے وہ دلی طور پر کرو گے تو پھر تم گناہ گار ہو جاؤ گے، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہ کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ یہاں کانا کا استعمال جو ہے یہ بنیادی طور پر جو ہوتا ہے، یعنی ایک ماضی سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے، استمرار جسے کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات، جتنی بھی صفات آئی ہیں آپ ذرا غور کیجیے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور یہاں پر کہا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ گفتگو کر کے یہ قانون ختم کرنے کے بعد بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت تمہارے تمام نسبی رشتوں، رحمی رشتوں اور رضائی رشتوں اور تمہارے باہمی رشتے جو مسلمانوں کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور منہ بولے رشتوں سے بہت بلند ہے۔ یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے، تمہارے خونی رشتوں سے مقدم، ماؤں کے رشتوں، ماؤں کے طرف سے جو رشتے ہیں ان سے مقدم، رضاعت اور اس کی وجہ سے جو رشتے بنے ہیں ان سے بھی مقدم، آپس میں دینی رشتوں سے بھی مقدم، جو تم نے جو ہے وہ منہ بولے بیٹے بنا لیے اس سے مقدم، اس سب سے مقدم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا رشتہ۔ اور کیا ہے ذرا سنیے، النبی اولا بالمؤمنین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں مومنوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی،
اللہ کے رسول موجود ہوں اور آپ کی ذات مبارکہ کے اوپر حملہ ہو جائے اور آپ وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں، آپ گئے، آپ کا ایمان ختم۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر پھر صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا ہے جنگ احد کے اندر۔ ایک آگے بڑھا، دوسرا آگے بڑھا، تیسرا آگے بڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کرتے ہوئے 11 صحابہ اکرام لگاتار شہید ہوئے، جن میں 9 انصار 2 مہاجرین تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن آپ نے فرمایا کہ آج ہم نے اپنے انصار بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی ہے۔ مہاجرین آگے، جو میرے ساتھ مہاجرین ہیں، ان کی بجائے انصار نے جب وہ قربانیاں دی، وہ بھی دے رہے تھے لیکن حالات اس طرح کے بن گئے تھے کہ انصار آگے بڑھ گئے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات ہے، اس آیت کی روشنی کے اندر بھی یہ بات نکلتی ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا تو اس کی سزا صرف اور صرف پھر موت ہی ہے۔ آگے جا پر پھر وضاحت ہو جائے گی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ضمناً یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا جو تعلق ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، کیا پیر صاحب ذرا صحیح بخاری شریف کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادوں اور پورے جہان سے زیادہ جو ہے وہ جو آدمی مجھے محبوب نہیں سمجھے گا وہ ایمان والے نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے محبت جو ہے وہ اپنے آپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور پوری انسانیت سے زیادہ نہ شروع کر دو، پھر تم جو ہے وہ مومن ہو۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں، أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی مائیں ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے یہ خصوصیت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مائیں ہیں اور اللہ کے رسول کے بعد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ یہ خاص خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی تشریف اور تعظیم کے پیش نظر۔ اور دوسری خصوصیت یہاں ہے کہ اللہ آگے آ رہی ہے، اس سورہ مبارکہ میں آپ کے خصائص بھی بیان ہو رہے ہیں کہ آپ ایک وقت کے اندر 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ آگے چلیے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور خونی رشتہ دار، بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، وہ بعض ان کے بعض زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو خونی رشتہ دار ہیں اب وہ زیادہ حقدار ہیں، یعنی یہ جو تمہارا انصار اور مہاجرین کا آپس میں معاملہ تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا، یعنی بھائی بندی اسلام کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ہے نیکی وہ برقرار رہے گی، لیکن جس طرح انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے کیا کرتے تھے، وارث بنتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا۔ اور جس طرح منہ بولا بیٹا اور وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، اب یہ بات ختم ہو گئی۔ اور یہ خونی رشتے جو ہیں یہ اب ایک دوسرے کے اوپر ان کو ترجیح دی جائے گی، کس قانون کے تحت؟ جو سورۃ النساء کے اندر بیان ہو گیا، وراثت کا قانون۔ من المومنین والمہاجرین، دیگر مومنوں اور مہاجروں سے جو ہے، یعنی مومنین اور مہاجرین کے درمیان جو آپس میں مواخات ہوئی تھی، اس سے جو ہے زیادہ بہتر کون سی اب چیز آ گئی ہے؟ کن کو ترجیح دی جائے گی؟ خونی رشتہ داروں کو، یعنی وہی جو قانون آ گیا ہے ماں باپ اور اولاد کا جو قانون ہے سورہ نساء میں، اس کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے گی۔ ہاں ایک بات ہے، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیاءکم، اپنے دوستوں سے، معروفاً، کوئی بھلائی کو نیکی۔ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، کوئی آدمی کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، پوری عمر کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ اس کو دے سکتا۔ عمرہ جسے کہتے ہیں، ایک عمرہ وہ ہے جو حج اور عمرے والا، وہ اس کی تلفظ اور ہے، عین میم را ہا، یہ عین میم را یا الف عمرہ، یہ ہوتا ہے کسی کو پوری زندگی کے لیے کوئی چیز دے دینا، دے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وراثت قانون کے مطابق تقسیم ہوگی۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہاں پر پھر کان آ گیا، یہ ہمیشہ سے ہی یہی حکم ہے اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا۔ اگر وقتی طور پر جو ہے وہ یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ مواخات قائم کر دی گئی ہے اور تم ایک دوسرے کے وارث جو ہے وہ بننے شروع ہو گئے ہو، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک وقتی حکم تھا۔ اور یہ جو زمانہ ہے جاہلیت کے اندر تم جو ہے وہ اپنے منہ بولے بیٹے کو جو ہے وہ اپنا وارث کہتے تھے، یہ تمہاری اپنے منہ کی باتیں ہیں،
لیکن اللہ کا قانون یہی ہے جو شروع سے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر، وہی قرآن مجید میں نازل ہوا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور ہمیشہ سے یہی حکم جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں اگلی آیت مبارکہ کے اندر خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اس معاہدے اور اس میثاق کی طرف اشارہ کیا گیا، اور آپ کا نام بھی سب سے پہلے لیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ میثاق ہے کہ نبی ایک دوسرے کی جو ہے وہ ایک دوسرے پر ایمان بھی لاتے ہیں، ایک دوسرے کی امداد بھی کرتے ہیں دین کے معاملے کے اندر، اور اللہ رب العزت کے ہر حکم کو وہ پہنچاتے ہیں، وہ کسی کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اس پس منظر میں اس میثاق کا بھی تذکرہ آ گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور آپ اس وقت کو ذات کیجیے جب نے تمام نبیوں سے ہم نے میثاقہم پختہ عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وَمِنْکَ، اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں پر آیا ہے، اسی اعتبار سے بھی آیا ہے آپ کا نام کہ آپ جو ہے وہاں جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں تشریف میں اور مقام میں اور فضائل میں اور فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے، اور اسی اعتبار سے بھی اس آیت میں سب سے پہلے آیا ہے کہ آپ جو ہے اس میثاق کے پیش نظر ان تمام احکامات کو جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اس کے اوپر عمل کیجئے، کفار اور منافقین کا لحاظ نہ کیجئے اور اس کو آگے پہنچا دیجئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا تمام نبیوں سے میثاقہم ان کا پختہ عہد، وَمِنْکَ، اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاہِیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ تمام نبیوں کے بعد ان 5 انبیاء علیہ السلام کا خاص طور پر تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پیغمبر 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، تمام نبیوں میں افضل ہیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے لیا ان سے میثاقاً غلیظا، بڑا ہی پختہ ہے۔ غلیظ، یہ دیکھیے یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ گاڑھے کو کہتے ہیں، بہت ہی گاڑھا قسم کا شربت اور مشروب ہو اس کو بھی غلیظ کہتے ہیں۔ اسی طرح گہرا سایہ ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے لیا ان سے میثاقاً غلیظا، بڑا پختہ عہد، یعنی یہ کوئی ایسا عہد نہیں ہے، ایسا وعدہ نہیں ہے کہ اس کو بھلا دیا جائے، نہیں، یہ بہت ہی پختہ عہد ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور جن کو پہنچایا گیا ان سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے جو ہے اس کو فالو کیا کہ نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے۔ لیسأل الصادقین، یہ لام زیر والا آ گیا کہ نہیں، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، تاکہ لیسأل الصادقین، تاکہ اللہ رب العزت پھر سوال کرے سچوں سے۔ الصادقین کون ہے جی پیر صاحب صادقین؟ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، خود عمل کرنے والی، آگے پہنچانے والی، اور دوسرے کون؟ جو ان پر ایمان لانے والے اور دین اسلام کے اندر داخل ہونے والے، یہ سارے کون ہیں؟ الصادقین۔ فرمایا لیسأل الصادقین، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے متعلق، وأعد للکافرین عذابا علیما، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے نہایت ہی دردناک عذاب۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو میثاق ہے یہ قرآن حکیم کے اندر 3 جگہ پر آئے ہیں۔ ایک یہاں پر آیا ہے، ایک اسی چیز کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے، اور اسی چیز کا تذکرہ پھر آگے کہاں پر ہے؟ سورہ شورا کے اندر ہے۔ سورہ شورا کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کا مضمون جو ہے وہ الحمدللہ گزر چکا ہے۔ انبیاء ایک ہے پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ نے جو معاہدہ اور میثاق کی تذکرہ کیا ہے، سورہ احزاب، اسی سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں وہ بھی آ جائے گا۔ ایک ہے پوری انسانیت کے ساتھ جو میثاق ہوا ہے، بنی عہد، بنی آدم، جس کو معاہدہ الست کہتے ہیں، یہ سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے۔ ایک ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی، معاہدات میثاق کا تذکرہ کیا ہے، سورہ آل عمران، سورہ احزاب، اور اس کے بعد سورۃ الشورى۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ سورہ شورا کا مضمون آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم اس رکوع پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کافی تفصیلات ہماری آج گزر گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بڑا تفصیلی واقعہ سورۃ اپنا وہ جنگ خندق کے حوالے سے آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔